بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ کی طرف سے آج سورہ بقرہ کا 29واں رکوع اور دوسرے پارے کا 13واں رکوع انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ پہلے اس کا مختصر لفظی ترجمہ اور مختصر گرامر، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کی تفسیر بیان کروں گا۔ الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے۔ مرتان، یہ مرتن کی تثنیہ ہے۔ مرتن کسی بھی کام کو ایک مرتبہ کرنا، اور مرتانی دو مرتبہ، اور مرات بہت زیادہ مرتبہ۔ الطلاق جو طلاق ہے وہ دو مرتبہ ہے۔ فامساکن، پس پھر روک لینا ہے۔ امساک کا مطلب ہوتا ہے روک لینا۔ بمعروف، بھلے طریقے سے، او یا پھر تسریح، تسریح کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا۔ چھوڑ دینا ہے باحسان، عمدہ طریقے سے۔ یہ احسان کا لفظ میں پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ کسی بھی کام کو بہت اچھے طریقے سے کرنا یہ احسان کہلاتا ہے۔ ولا یحل لکم، واو کا معنی اور لا یحل، حلال نہیں ہے، لکم تمہارے لیے۔ کیا بات حلال نہیں ہے؟ ان تأخذوا، کہ تم لے لو۔ یہ تأخذوا بھی پہلے کافی تفصیل سے گزر چکا ہے۔ ان تأخذوا، کہ تم وصول کرو، مما، مما اصل میں تھا من ما، من کا معنی سے، ما کا معنی وہ چیز۔ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم لے لو اس چیز میں سے کچھ حصہ، آتیتموہن، جو تم نے ان بیویوں کو دیا تھا۔ آتا یوتی ایتاءن، اس کا معنی دینا۔ آتوا الزکاۃ ہے نا، قرآن مجید میں زکوٰۃ دیا کرو۔ تو آتیتم یہ ہے ضربتم کی طرح، ضربتم سے ملتا جلتا ہے، اس سے آپ یاد رکھیے۔ آگے ہنہ کا مطلب ان عورتوں کو۔ آتیتموہن، جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے، شیئن ذرا بھی، یعنی جو کچھ تم نے اپنی بیویوں کو دیا تھا تو طلاق کے بعد اس میں سے کچھ بھی نہ لیا کرو، الا، سوائے اس صورت میں، ان یخافا، کہ دونوں کو خوف ہو جائے۔ یخافا اصل میں تھا یخوفا، یسمعا کی طرح، یضربا سے ملتا جلتا ہے، تو یخوفا کو بنا دیا یخافا، خوف سے نکلا ہے، آسان ہے یہ۔ الا ان یخافا، الا یہ کہ دونوں کو خوف ہو جائے، اللہ یقیما، اس بات کا کہ لا یقیما، اللہ اصل میں تھا ان لا، ان کا معنی کہ، لا کا معنی نہیں، یقیما اقامت سے ہے، اقامہ یقیم، اکرم یکرم اکرامن کی طرح، یقیما کا مطلب قائم کرنا، کہ وہ قائم نہیں کر سکیں، اللہ یقیما، کہ وہ قائم نہیں کر سکیں حدود اللہ، اللہ کی حدود کو۔ لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ ولا یحل لکم، اور حلال نہیں ہے تمہارے لیے، ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا، کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لے لو، الا ان یخافا حدود اللہ، الا یہ کہ اس بات کا دونوں کو خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے۔ فإن خفتم الا یقیما حدود اللہ، پس اگر تمہیں خوف ہو اس بات کا کہ لا یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے، فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ جناح کا لفظ پہلے آ چکا ہے۔ فلا جناح علیہما، تو کوئی حرج نہیں ہے، علیہما ان دونوں پر، یعنی میاں بیوی پر، فی ما، اس چیز میں یا اس مال میں، افتدت بھی، افتدت اصل میں تھا افتدیت، اکتسبت کی طرح، ضربت سے ملتا جلتا ہے۔ اکتسبت کا معنی کمانا، افتدیت کا معنی فدیہ دے ڈالنا۔ تو فلا جناح علیہما، تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی ما، اس چیز میں، افتدت، کہ عورت اپنی جان چھڑا لے، یعنی فدیہ میں دے ڈالے، بھی، اس رقم کو۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ کہ اگر دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے اس رقم کے معاملے میں کہ عورت اپنے فدیہ میں دے دے وہ رقم، یعنی فدیہ میں دے دے وہ رقم۔ فدیہ کا مطلب جب کوئی چیز فدیہ میں دی جاتی ہے تو کسی چیز سے جان چھڑائی جاتی ہے، تو یعنی عورت شوہر کو کچھ رقم دے کے اپنی جان چھڑا لے، تو اس کو فدیہ سے تعبیر کیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جس کو خلا کہا جاتا ہے، جس کی میں تفسیر انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، ان حدود کو سے تجاوز مت کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ، واو کا معنی اور، من کا معنی جو، یتعدی، تعدی سے ہے، ظلم، عدوان، حد سے تجاوز، جو بھی حد سے تجاوز کرتا ہے، حدود اللہ، اللہ کی حدود سے، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، ہم الظالمون، ظالم لوگ۔ فإن طلقها، فإن، پس اگر، طلقا، طلاق دے دی مرد نے، ہا، اس عورت کو، فلا تحل له، تو حلال نہیں ہے وہ عورت، ہو، اس مرد کے لیے، من بعد، اس کے بعد، یعنی تیسری طلاق دے دی، پہلے دو طلاقوں کا ذکر تھا، اب تیسری کا آ رہا ہے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ، تنکیحا، وہ عورت نکاح کر لے، زوجن، کسی شوہر سے، غیرہ، جو پہلے کے علاوہ ہو،
شوہر اس لیے کہا کہ بعد میں اس کو کا شوہر بننے والا ہے، اس لیے اس کو جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جس نے بھی مقتول کو قتل کیا، حالانکہ جب قتل کیا تھا اس وقت وہ مقتول نہیں تھا، قتل کرنے کے بعد مقتول بنائے، تو اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے ما یؤول الیہ کے اعتبار سے اس پر اس چیز کا اطلاق کر دیا جو ابھی ہوا نہیں ہے، تو یہ بھی ایک لغت کا ایک طریقہ ہے۔ تو وہ مرد ابھی عورت کا شوہر بنا نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کو زوج سے تعبیر کر دیا مجازن۔ فرمایا حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ یہ عورت نکاح کر لے کسی اور مرد سے، فإن طلقها، پس اگر وہ مرد بھی طلاق دے دے اس عورت کو، فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر، یعنی پہلے مرد اور اس دوسری اس پہلے شوہر اور اس کی بیوی پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یتراجعا، کہ وہ دونوں رجوع کر لیں۔ یتراجعا یہ رجوع سے نکلا ہے، را جیم اور عین کا لفظ آ رہا ہے، اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ان یتراجعا، کہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ یہ دونوں رجوع کر لیں، ان اگر ظنا، یہ دونوں گمان رکھیں، ظن گمان کو کہتے ہیں، اصل میں تھا ظننا ضربا کی طرح، تو ادغام کر کے بنا دیا اس کو ظننا۔ اگر یہ دونوں گمان رکھیں، کیا گمان رکھیں؟ این، اس بات کا، یعنی ان اس بات کا گمان رکھیں، یقیما حدود اللہ، کی اللہ کی حدود پر قائم رہ سکتے ہیں، وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، یبینھا، جن کو کھول کھول کے اللہ بیان کرتا ہے، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعلمون، جو جانتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، طلقتم، تم طلاق دو، النساء، عورتوں کو، فا، پھر، بلغنا، وہ پہنچ جائیں، بلوغ کہتے ہیں پہنچنے کو، بالغ ہونے کو بھی بلوغت اس لیے کہا جاتا ہے کہ جوانی کو پہنچ جاتا ہے انسان، مرد یا عورت، تو بلوغ کا مطلب پہنچنا، بلاغت کا کیا کہتے ہیں؟ اپنی بات کو صحیح طریقے سے پہنچا دینا۔ فبلغنا، یہ ضربنا کی طرح ہے، فبلغنا، وہ پہنچ جائیں، اجلہن، اپنی اجل کو، اجل مدت کو کہتے ہیں، موت کو بھی اجل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک وقت مقرر پر آتی ہے، تو اجل کوئی بھی وقت مقرر ہو اس کو کہا جاتا ہے، یہاں خاص وقت مقرر ہے یعنی عدت۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورت کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، وہ پہنچ جائیں اپنی اجل کو، یعنی وقت مقرر کو، یعنی عدت کے اختتام کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو روک لو ان کو، امسکو اکریمو کی طرح ہے، امر کا صیغہ ہے، آرڈر کا صیغہ ہے، امسکو روک لو، امساک سے نکلا ہے جس کی تفصیل میں ابھی بتا چکا ہوں، امسکوہن، تو روک لو ان عورتوں کو، بمعروف، بھلے طریقے سے، او یا پھر سرحوہن، رخصت کر دو ان کو، بمعروف، بھلے طریقے سے، ولا تمسکوہن، اور نہ روکو ان عورتوں کو، ضرارن، ضرر پہنچانے کے لیے، ضرار یہ مصدر ہے، ضرار کا مطلب مضارہ، یعنی ضرر پہنچانا، ضرر سے نکلا ہے، اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ ضرر رساں ہے، دوائیوں کے ڈبے پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ دوا ضرر رساں ہے بچوں کے لیے۔ ولا تمسکوہن، اور ان عورتوں کو نہ روکو، ضرارن، ضرر پہنچانے کی نیت سے، لتعتدوا، تاکہ تم ان پر ظلم کر سکو، لی کا معنی لیے، تعتدوا اعتدا سے ہے، پہلے گزر چکا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو بھی کرے گا یہ کام، یعنی ان سے رجوع اس لیے کرے گا تاکہ ان کو مزید ظلم ان پہ کر سکے، اور جو شخص کرے گا یہ کام، فقد، تو تحقیق، ظلم نفسہ، اس نے ظلم کیا اپنی ہی جان پر، ولا تتخذوا، اور نہ ٹھہراؤ، آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، ہزواً، تمسخر، ہنسی کی چیز، مذاق کی چیز، واذکروا، اور یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، وما، اور اس چیز کو بھی یاد کرو، انزل علیکم، جو اللہ نے نازل کی ہے تم پر، من الکتابی، یعنی کتاب، میں نے بتایا تھا نا من اکثر پہلے جو ابہام ہوتا ہے اس کا بیان ہوتا ہے، تو اللہ نے فرمایا یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی ہے، وما، اور اس چیز کو، اب اس چیز میں ابہام ہے تو من الکتاب نے اس ابہام کو دور کر دیا، یعنی اللہ نے کتاب نازل کی، والحکمتی، اور حکمت نازل کی تم پر، یعظکم، یعظو اصل میں تھا یوعظو، یضربو کی طرح، اس کا معنی ہے واعظ کرنا، یعنی نصیحت کرنا، تو واو کو گرا دیا تو بن گیا یعظو، یعظکم، کہ اللہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، بھی، اسی کی کتاب اور حکمت کے ذریعے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور یقین کر لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، بکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ یہ تو سورہ بقرہ کا 29واں رکوع اور دوسرے پارے کا 13واں رکوع تھا، جس کا میں نے لفظی ترجمہ اور کوئی مختصر سی گرامر آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اب میں انشاءاللہ اس کی کچھ تفصیل بیان کرتا ہوں۔ پچھلی آیات میں آئلی قوانین سے متعلق احکامات کا بیان تھا، جو میں پچھلے لیکچر میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ اس میں کچھ عدت کے احکام تھے، اور اللہ نے بتایا کہ
عورت کو جب طلاق ہو جائے تو وہ حمل کو چھپا نہیں سکتی اور 3 حیض تک وہ اپنے آپ کو روک کے رکھے گی، اور 3 حیض سے پہلے وہ کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی. یہ سب باتیں تھیں. تو ان آیتوں میں جو آج کا ہمارا رکوع ہے یہ بہت ہی اہم ترین رکوع ہے طلاق سے متعلق احکام کو سمجھنے کے لیے. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کی ایک رسم کا قلع کما کیا ہے اور اس رسم کو ختم کیا ہے، منسوخ کیا ہے. پچھلی آیتوں میں بیان یہ تھا کہ جب تم عورت کو طلاق دو تو عورت کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ عدت پوری نہ کرے. یہ حکم زمانہ جاہلیت میں بھی اسی طرح تھا کہ مرد جب بیوی کو طلاق دیتا تھا تو عورت کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ 3 حیض گزرنے سے پہلے کہیں اور نکاح کرے. لیکن اس میں نقصان یہ تھا عورت کو کہ مرد طلاق دیتا، جیسے ہی عورت کی عدت پوری ہونے والی ہوتی تو وہ رجوع کر لیتا تھا. اب کیا ہوتا، اور رجوع اس نیت سے نہیں کرتا کہ میں اس کو اچھے طریقے سے رکھوں گا، بلکہ 2 وجہ ہوتی تھی. ایک تو یہ کہ بھائی مہر دینا پڑے گا مجھے اس کا، اگر عدت ختم ہو گئی، نکاح ختم ہو جائے گا، مجھے پورا مہر دینا پڑے گا. دوسری بات، بعض دفعہ مرد کو ضد ہوتی تھی، اناد ہوتی تھی کہ میں اپنی زوجہ سے پریشان ہوں، مجھے یہ اچھی نہیں لگتی، تو میں جب اس کو چھوڑ رہا ہوں تو میں اس کو لٹکا دوں گا، نہ میں کہیں اور اس کو نکاح کرنے دوں گا اور نہ میں خود اس سے نکاح کروں گا. تو نتیجہ یہ نکلتا کہ وہ رجوع کرنے، وہ عدت پوری ہونے سے پہلے رجوع کر لیتا، پھر دوسری طلاق دیتا دوسرے طہر میں. نتیجہ کیا نکلتا کہ وہ پھر ہوتے جب عورت کی عدت پوری ہونے والی ہوتی وہ اطمینان میں آتی کہ چلو بھائی اب اس سے جان چھوٹے گی تو میں کہیں اور نکاح کروں گی، پھر رجوع کر لیتا، پھر تیسری طلاق دیتا، پھر عدت پوری ہونے والی ہوتی تو رجوع کر لیتا، پھر چوتھی طلاق، اس طرح لٹکا کے رکھتا. تو اس کا عورت کو بہت نقصان ہوتا. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند سے مروی ہے کہ اس موقع پر یہ قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں اور فرمایا کہ الطلاق مرتان. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی مروی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اس طرح ہوا کرتا تھا، تو اس پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں الطلاق مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ ہیں. حکم بمعروف، 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد تم نے کیا کرنا ہے، یا تو بھلی طریقے سے روک لینا ہے اس کو، او تسریح باحسان، یا عمدہ طریقے سے رخصت کر دینا ہے. تو کیا مطلب کہ ظلم کی نیت سے رجوع نہیں کرنا، تم نے لٹکانے کی نیت سے رجوع نہیں کرنا. 2 کے بعد تم نے یا تو رکھنا ہے یا اس کو عمدہ طریقے سے رخصت کرنا ہے. ولا یحل لکم، اور حلال نہیں ہے تمہارے لیے، ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا، کہ تم نے جو کچھ ان کو طلاق سے پہلے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی وصول کر لو، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. تو طلاق اگر تم دو گے تو زمانہ جاہلیت کے اس رسم کو ختم کیا جا رہا ہے، اس پر پابندی لگائی جا رہی ہے. بعض عرب یہ کرتے تھے کہ طلاق دینے کے بعد عورت سے کہتے تھے ہم نے جو تمہیں مہر دیا ہے وہ واپس کرو گی تو ہم تمہیں چھوڑیں گے، وہ واپس نہیں کرو گی تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اور لٹکا کے رکھیں گے. تو یہ بھی ظلم تھا اس کے اوپر. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم نے کچھ بھی عورت کو دیا ہے تو تم اس میں سے کچھ بھی واپس لے لو، الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ. ہاں ایک صورت ہے جس میں تم مہر واپس لے سکتے ہو، وہ کیا ہے کہ دونوں کو اس بات کا خوف ہو جائے کہ دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے. کیا مطلب، عورت خود طلاق کا مطالبہ کر رہی ہو، جیسے کہ تفسیر میں آئے گا انشاءاللہ آگے. فَإِنْ خِفْتُمْ، فرمایا اگر تمہیں ڈر ہے، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ میاں بیوی اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے، محبت الفت کے ساتھ گھر نہیں بسا سکتے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں کے اوپر، فی ما، اس رقم کے بارے میں، افتدت بھی، جس رقم کے ذریعے عورت اپنی جان چھڑائے. کیا مطلب، عورت مطالبہ کرے کہ بھائی میری جان چھوڑ دو، ہم محبت سے نہیں رہ سکتے، تو اس جان چھڑانے کے عوض میں عورت مہر دے دے، شوہر کو واپس دے دے اور کہے کہ بھئی مجھے خلا دو یا مجھے طلاق دو. تو اللہ فرماتے ہیں ایسی کنڈیشن میں مرد کے لیے مہر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، ان حدود سے تجاوز مت کرو. ومن یتعد حدود اللہ، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے، فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ ہیں ظالم. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے تو 2 طلاقوں کا ذکر کیا جن کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے، جس میں اللہ نے خود بتا دیا کہ مرد کو رجوع کا اختیار ہے. الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہیں. فامساک بمعروف، اس میں مرد کو اختیار ہے کہ بھلے طریقے سے روک لے یا عمدہ طریقے سے رخصت کر دے. یہ وہ طلاق ہے جس میں مرد خود طلاق دے رہا ہے، عورت مطالبہ نہیں کر رہی، جس کو مال کے بغیر طلاق کہا جاتا ہے. اس طلاق کا تو اللہ نے حکم بیان کر دیا کہ یہ والی طلاق ہے، اس میں تمہیں جس میں مرد پہل کر رہا ہو، اس میں مرد کو عورت سے کچھ بھی واپس لینے کی اجازت نہیں ہے.
آگے اللہ تعالیٰ نے طلاق بالمال کا ذکر کیا ہے، یعنی وہ طلاق جو فری میں نہیں ہوتی، مفت میں نہیں ہوتی، بلکہ اس میں عورت کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے، اور عورت یہ مطالبہ کر رہی ہوتی ہے کہ بھائی تم مجھ سے پیسے لے لو، مجھ سے مہر لے لو، واپس لے لو مہر، یا میں مہر معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے کیونکہ ہم محبت سے نہیں رہ سکتے اور جو آپس میں ایک الفت کا تعلق ہے اس کے مطابق ہم نہیں رہ سکتے، لہذا تم مجھے رخصت کر دو۔ اس کو اصطلاح فقہ میں خلا کہا جاتا ہے، فقہا کی زبان میں اس کو خلا کہا جاتا ہے کہ، اور ہے یہ بھی طلاق، جیسے کہ صاف قرآن سے پتہ چل رہا ہے، تو ہے یہ بھی طلاق ہی، مگر اس کے لیے ایک الگ لفظ ہے، اس کو دو وجہ سے الگ ورڈ دیا گیا۔ نمبر ایک، اس میں مطالبہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے، نمبر دو، اس میں عورت مہر دے کے جان چھڑا رہی ہوتی ہے اپنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان طلاقوں کا ذکر کیا پہلے کہ جن میں مرد نکاح ختم ہونے کے بعد دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، وہ دو طلاقیں ہیں، رجعی اور یا وہ طلاق ہے جو طلاق بالمال ہو، جس کو خلا کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، ان سے تجاوز مت کرو۔ کیا مطلب؟ اللہ نے قانون بیان کر دیا کہ دو کے بعد رجوع کا حق ہے، اور رجوع کا حق بھی اس شرط کے ساتھ ہے کہ تمہیں محبت کے ساتھ اس کا گھر بسانے کا تمہارا ارادہ ہو، اگر ارادہ نہیں ہے تو تمہارے لیے رجوع کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ نمبر دو، اللہ کی حدود یہاں ایک اور بیان ہوئی کہ تم مہر واپس نہیں لے سکتے اس سے، ہاں ایک صورت میں واپس لے سکتے ہو کہ مطالبہ عورت کی طرف سے ہو، اس صورت میں تم اس سے مہر واپس لے سکتے ہو، عورت کے لیے وہ مہر دینے میں کوئی گناہ نہیں اور مرد کے لیے مہر واپس لینے میں کوئی گناہ نہیں۔ اور ایک مزید بات یہ کہ ایسی صورت میں عورت کے لیے طلاق کا مطالبہ بھی جائز ہے، یہ بھی ہمیں اس سے پتہ چلا۔ بعض دفعہ عورت کو نہیں سمجھ میں آ رہا مرد اور نہیں آپس میں گزارا ہو رہا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو بغیر وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہیں۔ تو اس میں بتا دیا کہ اگر وہ حدود اللہ پر قائم رہنا مشکل ہو رہا ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، عورت کو کسی وجہ سے طبی طور پر شوہر سے بہت زیادہ نفرت پیدا ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں بھی عورت مرد سے جان چھڑانے کے لیے اس سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے، خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی ہمیں اس سے پتہ چلا۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ فدیہ جانبین کی رضا کے بغیر نہیں ہوتا، فدیہ جو ہے، فدیہ وہ جانبین کی رضا کے بغیر نہیں ہوتا۔ جیسے قیدی ہے نا، فدیہ دے کے جان چھڑائی جاتی ہے، تو جب تک سامنے والی پارٹی راضی نہیں ہوگی آپ زبردستی پیسے دے کے کسی کو نہیں لا سکتے۔ تو اسی طرح یہ بات خوب سمجھ لینی چاہیے کہ خلا یہ دو طرفہ ایگریمنٹ ہے، جب تک شوہر اس پہ راضی نہیں ہوگا تو عورت اپنی جان شوہر سے نہیں چھڑا سکتی، سوائے چند صورتوں میں جن کو میں انشاءاللہ بعد میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ تو وہ خلا ایک ایگریمنٹ ہے، اس میں عدالت کو جو ہمارے ہاں عدالتوں میں یک طرفہ خلا جاری کیا جاتا ہے، یہ خلا نہیں ہے، تو اس پہ خلا کے حکام جاری نہیں ہو سکتے۔ باقی یہ ہے کیا، یہ میں پھر انشاءاللہ اس رکوع کے آخر میں جب میں مزید اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ فرمایا یہ اللہ کی حدود ہیں، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے وہ ظالم ہے۔ اس میں اللہ نے اپنے کچھ احکام بیان کیے۔ آگے ارشاد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، تیسری طلاق بیان ہو رہی ہے، یعنی پہلے تو دو طلاقوں کا ذکر کیا جو مال کے بغیر ہیں، پھر اس طلاق کا ذکر کیا جو مال کے ساتھ ہے۔ اب دونوں قسم کی طلاقیں چاہے مال کے بغیر ہوں چاہے مال کے ساتھ ہوں، اس کے بارے میں قانون بیان کیا جا رہا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر مرد نے تیسری طلاق دے دی، چاہے وہ رجعی ہو چاہے وہ طلاق بائن ہو، دو طلاقیں جو تھیں جن کا اللہ نے ذکر کیا کہ جن کے بعد تمہیں رجوع کا حق ہے، اس کے بعد اللہ نے طلاق بائن کا ذکر کیا۔ بائن کہتے ہیں اس طلاق کو جس میں مرد کو رجوع کا حق نہیں ہوتا، چاہے وہ ایک ہی کیوں نہ ہو، تو وہ طلاق ہے جس کو خلا کہا جاتا ہے۔ اس میں چونکہ مرد نے اس کا معاوضہ لیا ہے اور مرد اس پر راضی ہو گیا ہے کہ عورت سے فدیہ لے کے اس کی جان چھوڑ دے، تو جان جبھی چھوٹے گی جب مرد کو رجوع کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ فدیے کے لفظ میں، افتدت کے لفظ میں پتہ چل رہا ہے صاف کہ طلاق کی جو یہ والی قسم ہے اس میں مرد کو رجوع کا حق حاصل نہیں ہوگا، اس کو طلاق بائن کہا جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے خلا جو ہے وہ طلاق بائن ہے، یعنی وہ ایک طلاق تو ایک ہی ہے مگر اس میں مرد کو رجوع کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے الطلاق مرتان میں پہلے رجعی طلاق کا ذکر کیا جس میں مرد کو رجوع کا حق ہوتا ہے، پھر فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ والی آیت میں اللہ نے طلاق بائن کا ذکر کیا کہ وہ طلاق کہ جو ہے تو ایک یا دو مگر اس میں رجوع کا حق مرد کو حاصل نہیں ہوگا۔ اب دونوں قسم کی طلاقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک قاعدہ بیان کر رہے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر مرد نے تیسری طلاق دے دی، چاہے وہ طلاق بائن ہو چاہے وہ طلاق رجعی ہو، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو یہ عورت اب مرد کے لیے حلال نہیں ہے، من بعد، اس تیسری طلاق کے بعد۔ اسی وجہ سے اللہ نے تیسری طلاق کو آخر میں بیان کیا
کہ تاکہ دونوں قسم کی طلاقوں کا حکم پتہ چل جائے کہ طلاق رجعی ہو یا طلاق بائن ہو، اگر تیسری دے دی جائے تو نہ تو رجوع کا حق رہتا ہے نہ دوبارہ نکاح کا حق رہتا ہے۔ مرد اگر خلا دینا بیوی کو تو دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، اس میں تحلیل جو حلالہ جسے کہا جاتا ہے اس کی طرف نہیں جایا جائے گا، یا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر مرد تیسری طلاق نہ دے، 2 طلاقیں دے دے تو رجی ہوگی تو ویسے ہی رجوع کر سکتا ہے، بائن ہوگی تو رجوع نہیں کر سکتا، لیکن نکاح بہرحال دونوں صورتوں میں نکاح ختم ہونے کے بعد کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ ان آیتوں میں فرما رہے ہیں فَإِن طَلَّقَا، اگر تیسری دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو پھر عورت یہ مرد کے لیے حلال نہیں ہے، یعنی مرد اس سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا، حتیٰ ایک صورت میں کر سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ تنکیحا، کہ یہ عورت نکاح کر لے زوجن غیرہ، اس مرد کے علاوہ کسی اور مرد سے، اور ظاہر ہے یہ عدت کے بعد نکاح ہوگا، کیونکہ پچھلے رکوع میں اللہ نے صاف لفظوں میں بیان کر دیا کہ طلاق کے بعد عورت پر عدت گزارنا ضروری ہے، اس سے پہلے وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر اس دوسرے مرد نے بھی اس عورت کو طلاق دے دی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو پھر پہلے مرد اور اس کی بیوی پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اَن يَتَرَاجَعَا، کہ وہ دونوں رجوع کر لیں۔ دونوں رجوع سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہاں دوبارہ نکاح ہوگا، یعنی مرد کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ خود سے رجوع کر رہے، بلکہ اس میں عورت کی رضا بھی شامل ہوگی۔ یتراجعا، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے کہ دونوں کی رضامندی ضروری ہے، لہذا عورت اگر نہیں نکاح کرنا چاہتی تو کوئی پابندی نہیں ہے، اور اگر وہ چاہتی ہے تو پھر اس پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ نہ کرے، بلکہ اس کو یہ اجازت ہے۔ ان ظنا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں یہ دونوں کو دوبارہ نکاح کی اجازت اس صورت میں ہے کہ اگر یہ دونوں گمان رکھتے ہوں ان یقیما حدود اللہ، کہ یہ اللہ کی حدود پر قائم رہ سکیں گے۔ کیا مطلب؟ اگر ان کو ڈر ہے کہ دوبارہ جھگڑے ہوں گے، دوبارہ پھڈے ہوں گے، دوبارہ لڑائیاں ہوں گی، پھر نہیں ہے، پھر ان کو چاہیے کہ دوبارہ نکاح مت کریں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی حدود ہیں۔ کیا اللہ کی حدود ہیں؟ پہلی بات، تیسری طلاق کے بعد عورت پہلے شوہر سے دوبارہ شادی نہیں کر سکتی، یہ اللہ کی حدود ہے۔ دوسری بات، اس صورت میں کر سکتی ہے جب دوسرے شوہر سے نکاح ہو جائے، اور بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ صحیح حدیث کے مطابق صرف نکاح کافی نہیں ہے بلکہ ہم بستری بھی ضروری ہے۔ شوہر نے زوجہ سے انٹرکورس کیا ہو، ہم بستری کی ہو دوسرے شوہر نے، یہ بخاری مسلم کی مشہور متواتر روایت ہے، اور چاروں ائمہ کا اسی پر فتویٰ ہے، چاروں ہمارے جو مشہور مجتہدین گزرے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، کہ صرف نکاح کافی نہیں ہے بلکہ ہم بستری بھی ضروری ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تیسری، یعنی پہلی حدود میں نے عرض کی آپ کے سامنے کہ تیسری طلاق کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے۔ دوسری حد، یہ حدود میں سے اللہ کا یہ حکم بیان ہوا کہ دوسرے مرد سے عورت اگر نکاح کرے اور ہم بستری بھی کر لے اور وہ مرد اس کو طلاق بھی دے دے، تو پھر اللہ کا ایک حکم یہ پتہ چلا فلا جناح علیہما، کوئی گناہ نہیں ہے کہ یہ پہلے مرد سے دوبارہ نکاح کر لے۔ پتہ چلا کہ پہلے مرد سے اس کو نکاح کرنے سے روکنا یہ بھی اللہ کی حدود کی خلاف ورزی ہے۔ تیسری بات، ان ظنا، کہ اللہ کی حدود یہ ہیں کہ یہ دوبارہ نکاح اس صورت میں کریں کہ ان کو یہ غالب گمان ہو کہ دوبارہ محبت سے رہیں گے۔ اگر دوبارہ لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے تو پھر ان کو نکاح کی اجازت نہیں ہے، گناہ ہوگا اگر انہوں نے نکاح کیا۔ تو یہ بھی اللہ کی حدود ہے جو ہمیں معلوم ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، یبینھا، اللہ ان کو کھول کھول کے بیان کر رہا ہے، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، سمجھنے والے لوگ ہیں، جاننے والے لوگ ہیں، جو اللہ کی باتوں کو جانتے ہیں، اس کی حقیقت اور معنی کو جانتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، فرمایا اگر جب تم عورت کو طلاق دو، یہ وہی حکم ہے زمانہ جاہلیت کا کہ جب عورت کو طلاق دیتے تھے تو رجوع کر لیتے تھے، اور اس نیت سے رجوع کرتے تھے تاکہ یہ کہیں اور شادی نہ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو اب صراحتاً ان آیتوں میں حرام قرار دیا، فرمایا کہ جب تم عورت کو طلاق دو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، تو عمدہ طریقے سے یا تو روکو یا عمدہ طریقے سے رخصت کر دو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور ان کو نہ روکو، ضِرَارًا، ضرر پہنچانے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم اللہ کی حدود سے تجاوز کرو۔ کیا مطلب؟ اس میں اللہ نے بتا دیا کہ شوہر کو اس صورت میں ہی رجوع کا حق حاصل ہے، یعنی رجوع کرنے کی شرعی طور پر اجازت ہے کہ وہ دوبارہ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے کی نیت یا عورت پر زیادتی کرنے کی نیت نہ ہو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، فرمائے جو بھی یہ کام کرے گا، فقد ظلم نفسہ، تحقیق اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، فرمائے اللہ کی آیات کا، یعنی اللہ کے مت بناؤ، ان احکام کو سختی سے، مضبوطی سے نکاح اور طلاق کے معاملات میں فالو کرو،
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا تم پر احسان ہے، انعام ہے کہ وہ آسمان سے تمہارے لیے عالی قوانین نازل کر رہا ہے، تم ان قوانین کے لیے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے محتاج نہیں ہو۔ انسان اگر نکاح اور طلاق کے قوانین بناتا تو تم ساری زندگی سوچتے رہتے پتہ نہیں یہ قانون صحیح بھی ہے یا غلط ہے، کنفیوز رہتے، اور میاں بیوی کا نکاح طلاق کا معاملہ کوئی معمولی نہیں ہے، بہت اہم معاملہ ہے۔ تو اس میں جب ہمیں پتہ چل گیا کہ بھئی گاڈ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا تو یہ گاڈ گفٹڈ ہے، یہ خدا کا تحفہ ہے ہمارے لیے، اب اس میں ہم دو رائے نہیں ہو سکتی کہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی ہے، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور دیکھو اللہ کیسے تم پر اپنی کتاب اور حکمت کی باتوں کو نازل کر رہا ہے، یعظکم بہ، اور ان کے ذریعے تم کو نصیحت کر رہا ہے۔ لہذا جب تمہارے پاس ایسی صاف آیتیں طلاق سے متعلق موجود ہیں تو تم ان احکامات کو طلاق سے متعلق یعنی جو آیات ہیں ان کو فالو کرو اور انہی حدود پر قائم رہو۔ تمہارے رسوم کیا کہتے ہیں، تمہارے ملک کا قانون کیا کہتا ہے، تمہارا آئین کیا کہتا ہے، ان چیزوں کو اس معاملے میں فالو مت کرو، کیونکہ اللہ نے آسمان سے تمہارے لیے نکاح اور طلاق کے حکام نازل کر دیے ہیں۔ فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ یعنی اگر تم اس کی خلاف ورزی کرو گے تو اللہ کا تم پر عذاب آ سکتا ہے۔ یہ تو میں نے سرسری سی تفسیر اس کی بتائی ہے، اب اس میں بہت سارے احکامات ہیں جو اس آیت سے مستنبط ہوتے ہیں، اور اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو انشاءاللہ میں ذرا اس کو ڈیٹیل میں بیان کروں گا۔ ان میں سب سے پہلے تو 3 طلاق کا مسئلہ ہے۔ الطلاق مرتان، فرمایا طلاق 2 مرتبہ ہیں، فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یا تو بھلے طریقے سے روک لو یا رخصت کر دو۔ سب سے پہلے اس میں جو ایک بہت ہی معرکۃ الآراء مسئلہ آج کل بنا ہوا ہے وہ ہے اکٹھی 3 طلاقوں کا، کہ اکٹھی 3 طلاقیں دینا، ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جائز ہے یا ناجائز، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں یا 3 ہوتی ہیں۔ تو میں انشاءاللہ اس مسئلے پر تفصیل سے روشنی ڈالوں گا۔ اس میں جو پہلا مسئلہ ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں جائز ہیں یا ناجائز، اس میں تو جمہور کا اتفاق ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں ناجائز ہیں، اور اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ طلاق کی ابتدائی آیات، یا ایھا الذین آمنوا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، کہ اے ایمان والو طلاق جب دو تو عدت کے اوقات میں تقسیم کر کے دو۔ اسی طرح اور احادیث بھی ہیں۔ تو چونکہ اس پر جمہور کا اجماع ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں دینا ناجائز ہے، اور اس زمانے میں اس کو اتنا اختلاف بھی نہیں ہے اس مسئلے میں، اجماع تو دوسرے مسئلے پر بھی ہے، بلکہ اس پہلے مسئلے پر ایسا اجماع نہیں ہے، دوسرے مسئلے پر زیادہ اجماع ہے۔ لیکن پھر بھی میں اس پہلے مسئلے کو زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے بیان نہیں کروں گا کہ اس میں ہمارے زمانے میں جس سے یعنی اب 2018 کی جنوری کا 2018 چل رہا ہے اس وقت تک جہاں تک میری معلومات ہیں اس پہلے مسئلے میں کوئی یہ معرکۃ الآراء مسئلہ نہیں ہے۔ تقریباً سبھی علماء کہتے ہیں اس زمانے میں کہ بھئی اکٹھی 3 طلاقیں دینا ناجائز اور برا عمل ہے۔ تو میں اس کو تو نہیں بیان کروں گا، دوسرے مسئلے کو میں ذرا تفصیل سے بیان کروں گا کہ ایک مجلس کی یا اکٹھی 3 طلاقیں یا خلاف شرع دی گئی طریقے سے جو 3 طلاقیں ہیں کیا وہ ایک ہوتی ہیں یا وہ 3 ہوتی ہیں۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں یہاں یہ بھی مسئلہ ہے۔ تو سب سے پہلے میں جو حضرات ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک کہتے ہیں ان کے دلائل میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا، پھر نمبر وار ان کے دلائل پر میں انشاءاللہ تبصرہ کروں گا۔ سب سے پہلی دلیل جو دی جاتی ہے وہ صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے، حدیث نمبر 1472، عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان الطلاق على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وسنتین من خلافت عمر الثلاث واحدہ فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيهم اناہ فلو امضیناہ علیہم فامضاہ علیہم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالہ دور میں 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لوگ اس معاملے میں جلدی کر رہے ہیں جس معاملے میں ان کو گنجائش دی گئی ہے، تو کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم ان پر اس کو نافذ کر دیں، پس آپ نے ان پر نافذ کر دیا۔ یہ وہ مشہور حدیث ہے جو ان حضرات کی دلیل سمجھی جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، اور استدلال وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابو بکر عمر کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ طلاق کے معاملے میں جلدی کر رہے ہیں، تو یعنی جلدی دھڑ طلاقیں نکال دیتے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم ان کو نافذ کر دیں، اور انہوں نے نافذ کر دیا۔ اس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے۔
مگر یہ استدلال صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں پہلی بات تو یہ کہ یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا جاتا تھا وہ نبی کے حکم سے دیا جاتا تھا۔ ابو بکر کے دور میں جو 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا جاتا تھا وہ ابو بکر کے حکم سے دیا جاتا تھا۔ حضرت عمر کے ابتدائی 2 سالہ دور میں جو 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا جاتا تھا وہ حضرت عمر کے حکم سے دیا جاتا تھا۔ ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے حدیث ہے جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1405، اس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کننا نستمتع بالقبضۃ من التمر والدقیق الایام علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر حتی نہا عنہ عمر۔ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مٹھی کھجور اور ایک مٹھی آٹے کے بدلے میں عورت سے متع کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ عمر نے پابندی لگا دی۔ تو شیعہ حضرات جو روافض ہیں وہ متع جو یعنی ایک ٹیمپریری طور پر کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے اس کو جائز کرنے کی جو دلیل دیتے ہیں اس کے جو الفاظ ہیں بیائی نہیں اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ 3 طلاق کو ایک قرار دینے والی حدیث کے بارے میں نازل ہوئے۔ تو یاد رکھیے اگر 3 طلاق کو ایک قرار دینے والی حدیث سے یہ مطلب لیا جائے کہ نبی کے حکم سے 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا جاتا تھا، ابو بکر کے حکم سے 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا جاتا تھا، تو پھر شیعہ حضرات کبھی استدلال متع کے جواز کے لیے جائز ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کے دور میں متع ہوتا تھا، ابو بکر کے دور میں متع ہوتا تھا، اور اس کی حدیث بھی صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے، حضرت عمر نے پابندی لگائی ہے۔ تو ان کو ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ نبی کے دور میں متع کا ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ نبی کے حکم سے متع ہوا ہے۔ ابو بکر کے دور میں متع کا ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے متع ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر کے ابتدائی دور میں متع کا ہونا اس کی علامت ہرگز نہیں ہے کہ حضرت عمر کی اجازت سے متع ہوا ہے۔ بالکل اسی طرح نبی کے دور میں 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جانا اس کی علامت قطعاً نہیں ہے کہ نبی کے حکم سے 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا رہا ہے، ابو بکر کے حکم سے 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا رہا ہے، حضرت عمر کے ابتدائی 2 سالہ دور میں حضرت عمر کی اجازت سے 3 کو ایک سمجھا جاتا رہا ہے۔ یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ اگر شیعہ حضرات روافض حضرات ہم سے کہیں کہ بھائی نبی کے دور میں متع جب ہوا ہے تو بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ نبی کی اجازت سے ہوا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح احادیث موجود ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کو حرام قرار دیا۔ ہمارے پاس قرآن مجید کی صریح آیات موجود ہیں جن میں قرآن مجید نے متع کو حرام قرار دیا۔ لہذا ہم یہ کہیں گے ان آیات اور ان احادیث کے ہوتے ہوئے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ متع نبی کے دور میں ہوا ہے مگر نبی کی اجازت سے نہیں ہوا۔ ان صحابہ نے متع کیا ہے جن صحابہ کے پاس قرآن کی وہ آیات یا ان کی توجہ نہیں تھی ان آیات کی طرف یا ان کو وہ آیات معلوم نہیں تھی، ان صحابہ سے متع سرزد ہوا ہے، یعنی وہ آیات جن میں متع کو حرام قرار دیا ہے۔ متع کو حرام کرنے والی آیتیں کون سی ہیں؟ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ فرمایا جو لوگ اپنی زوجہ کے علاوہ کسی اور سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں وہ اعتدال سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اور عربی زبان میں بیوی کا اطلاق اس عورت پر ہرگز نہیں ہوتا جس سے متع کیا جاتا ہے، اور بھی اس کی بہت سارے دلائل ہیں، احادیث تو اس بارے میں بہت ہی صریح ہیں کہ متع کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم خیبر کے دن بھی حرام قرار دیا، فتح مکہ میں بھی حرام قرار دیا، تو اس سے پہلے بھی حرام قرار دیا مگر فتح مکہ میں الگ سے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس کی، اور جو ہے نا خیبر کے موقع پر بھی الگ سے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بعض صحابہ تک اس کے علم نہیں تھا، لہذا وہ متع کیا کرتے تھے، اور ابو بکر کے دور میں بھی۔ اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقوں کو چاہے ایک مجلس کی ہوں یا مختلف مجلس کی ہوں، قرآن مجید نے علی الاطلاق یہ پابندی لگائی ہے کہ 3 طلاق کے بعد عورت رجوع نہیں کر سکتی، چاہے وہ ایک مجلس کی ہوں چاہے وہ قرآن اور سنت میں اس میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا ہے۔ اور بعض روایتوں سے تو صراحتاً پتہ چلتا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق بھی 3 ہے، جس کی جو میں انشاءاللہ میں اسی لیکچر میں ریکارڈ کرواؤں گا۔ تو اگر 3 طلاقوں کو ایک سمجھا گیا ہے تو نبی نے نہیں سمجھا، ابو بکر نے نہیں سمجھا، بلکہ ان صحابہ نے سمجھا ہے جن صحابہ کو 3 طلاقوں کے 3 ہونے کا علم نہیں تھا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے ابو داؤد کی حدیث نمبر 1981۔ علامہ ناصر البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ابو داؤد کی تصحیح کی ہے اس کے مطابق فرماتے ہیں کہ
ابو داؤد کی حدیث ہے ان الرجل اذا طلق امرأته فهو احق برجعتها وان طلقها ثلاثا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی مرد اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دیتا تھا یا 3 سے زیادہ دیتا تھا تو وہ رجوع کا اس کو حق حاصل ہوتا تھا، اگرچہ وہ اس نے 3 دی ہوں. فنسخ ذلک، اللہ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور آیتیں نازل فرمائیں الطلاق مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، 2 مرتبہ کے بعد رجوع کا حق ہے، اگر تیسری دے دی تو رجوع کا حق نہیں ہے. یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جیسے متع حرام ہوا، آیتیں نازل ہوئیں مگر سب کو علم نہ ہوا، ایسے ہی 3 طلاق کو ایک کہنے کا حکم منسوخ ہوا مگر سب صحابہ کو اس کا علم نہ ہو سکا. اور یہ حدیث بیان کرنے والے بھی عبداللہ ابن عباس ہیں جو اسی حدیث کے راوی ہیں جن سے صحیح مسلم کی حدیث منقول ہے کہ 3 طلاقیں نبی کے دور میں ایک سمجھی جاتی رہی ہیں. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا مگر اس کے منسوخ ہونے کا علم دوسرے صحابہ کو نہ ہو سکا. جیسے متع کا علم، متع جو ہے وہ منسوخ ہو گیا، اسی طرح 3 طلاق کو ایک کہنا بھی منسوخ ہو گیا. دوسری جو اس حدیث میں جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو پہلی دلیل میں نے پہلی دلیل کے طور پر پیش کی ان حضرات کی جو 3 طلاق کو ایک کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کے دور میں 3 ایک سمجھی جاتی تھیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے اس میں یہ کہاں لکھا ہے کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا، یا نبی کے دور میں جو طلاق خلاف شرع طریقے سے دی جائے اس کو ایک سمجھا جاتا تھا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس میں تو علی الاطلاق ہے، ہر قسم کی 3 طلاقیں. یاد رکھیے بعض لوگوں نے اس حدیث کے ترجمے میں خیانت کی ہے. وہ قوسین میں بریکٹ میں یہ ترجمہ ڈال دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی. یہ بالکل غلط ترجمہ ہے، اس میں کہیں بھی نہیں ہے. اس میں کہ علی الاطلاق 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں. تو اس کا جواب میں نے دے دیا کہ زمانہ جاہلیت میں علی الاطلاق 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں، جیسے کہ میں نے ابو داؤد کی صحیح حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، عبداللہ بن عباس کا بیان ہے، اور یہ حدیث دوسرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ علی الاطلاق 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں. اور ایک سمجھی جانے کا مطلب کیا کہ 3 کے بعد بھی رجوع کا حق ہوتا تھا، چاہے وہ 3 مہینے میں تقسیم کر کے دی ہوں طلاقیں. لیکن ہوا کیا ہے کہ قرآن نے جب اس کو منسوخ کیا اور کہا کہ نہیں 3 کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے، اس کا علم بعض کو ہوا بعض کو نہیں ہوا. تو اس لیے ابو بکر اور عمر کے ابتدائی دور میں یہ سب ہوتا رہا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے متع پر پابندی لگائی تو یہ پابندی کوئی جدید حکم نہیں تھا، بلکہ وہی حکم تھا جس پر نبی پابندی لگا چکے تھے، ابو بکر پابندی لگا چکے تھے، مگر اس کا علم لوگوں کو نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی الاطلاق متع کو حرام قرار دے دیا، اور کوئی نیا حکم نہیں تھا بلکہ وہی حکم تھا جو قرآن و سنت کا حکم تھا، اس کو نافذ کیا. اور حضرت عمر نے اس میں یہ جدت لے کر آئے کہ اب جو متع کرے گا میں اس کو رجم کروں گا. کیا مطلب کہ متع کے بارے میں اب کسی کا عذر جہالت مقبول نہیں ہوگا بلکہ اس پر خالصتاً زنا کی سزا نافذ ہوگی. تو بیائی اسی طرح حضرت عمر نے جو قانون بنایا اکٹھی 3 طلاقوں کو نافذ کرنے کا، وہ علی الاطلاق عمومی طور پر سب کو نافذ کرنے کے لیے کہ اس کے بعد کسی کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا. یہ ایک مطلب ہے جو علماء بیان کرتے ہیں.